للہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں آج کا جو ہم نے موضوع دیکھا ہے وہ کبائر کے متعلق دیکھ رہے ہیں۔ کبائر گناہ، کبیرہ اور صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں گناہوں کی دو قسمیں ہیں، دو اقسام، گناہوں کی جو اقسام ہیں وہ دو ہیں۔ پہلا تو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اور دوسرا کبیرہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو جیسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر چھوٹے جو گناہ ہیں، جیسے ایک نماز آپ پڑھتے ہیں دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، یہ گناہوں کا کفارہ ہے بشرطے کہ آپ کبیرہ گناہ سے بچتے رہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو کبیرہ گناہوں میں بعض کم درجے کے ہیں، بعض بڑے درجے کے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ کبیرہ گناہ بڑے درجے کے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو جس گناہ کے بارے میں ہلاکت ہے، کبیرہ گناہ ہم کس کو کہیں گے؟ جس کے بارے میں وعید آئی ہو، یا جہنم کی وعید آئی ہو، یا عذاب آیا ہو، یا جہاب کی دھمکی دی گئی ہو، جیسے جس گناہ کے بارے میں ہلاکت یا بربادی جیسے الفاظ بولے گئے ہوں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ ویل لکل ہمزہ لمزہ، یعنی کہ ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو منہ در منہ برائی کرے، جو پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ دیکھیں یہ ایک وعید ہے۔ تو اسی طرح اور بھی جس گناہ کے بارے میں جہنم کی وعید آئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فریب اور دھوکہ آگ میں ہے، یعنی کہ یہ ابن حبان کی روایت ہے کہ جس کا گناہ کے بارے میں یہ کہا ہو کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ہلاک ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم کی وعید ہو، یا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جس گناہ کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں وہ بھی کبیرہ گناہ کے بارے میں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا رشوت لینے والا دینے والا دونوں پہ لعنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اظہار ہو، وہ شخص فلاح نہیں پائے گا، یا وہ شخص پہ رحمت کی نظر نہیں ہوگی، تو یہ سارے کبائر میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک ہے تکبر سے، اوزار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نیکی کر کے سانج تلانے والا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ تو اس میں جس میں یہ بات کہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، یا اس طرح کے جو الفاظ آئے ہوں تو وہ یا وہ کہا گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو وہ کبائر میں علماء نے شامل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا وہ جس شخص جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا، قطع رحم کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یا جس گناہ کے بارے میں کفر کے الفاظ آئے ہوں، جیسے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں 2 باتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، نسب کا طعنہ دینا اور میت پر نوحہ کرنا۔ تو اس طرح جو بھی گناہ جس کے بارے میں وعید آئی ہو وہ کبیرہ گناہ۔ باقی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جیسے کبیرہ گناہوں کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان توبہ کرے، سچی توبہ کرے۔ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان وہ آئندہ نہ کرے، اور سچی توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں اگر توبہ سچی ہو۔ دوسرا صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جن پہ اللہ کے نبی نے منع تو کیا ہو لیکن اس پہ کوئی وعید نہ ہو۔ کچھ بعض کبیرہ گناہ مسلسل کرنے سے بھی کبیرہ تک چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ صغیرہ گناہ یا کبیرہ، ہمیں سبھی سے بچنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ میں جیسے آپ کسی کا مذاق اڑا دیں، یا کہیں پہ بیٹھ کے 2 بندے سرگوشی کر رہے ہیں، تو یہ کبیرہ بھی بن سکتا ہے اگر آپ اس کے خلاف کوئی ایسی بات کر کے تو اس کے اوپر اس کو کوئی نقصان پہنچائیں، یا جیسے کوئی کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے کی حد تک یہ صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن اگر دیکھتے دیکھتے انسان زنا کے قریب چلا جائے، زنا میں پڑ جائے، تو یہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو اسی طرح بعض صغیرہ گناہ مسلسل کرنے سے بھی کبیرہ بن جاتے ہیں، یا اس پہ بندہ ڈٹا رہے، یا اس پہ وہ کبیرہ تک لے جاتے ہیں صغیرہ بھی۔ تو اس لیے صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جس میں جہنم کی وعید تو ہو، جہنم کی وعید نہ ہو لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا ہو، یا شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہو، اور اس پہ کوئی وعید نہ ہو، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ تو یہ ہے صغیرہ اور کبیرہ میں فرق۔ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے عقائد سے متعلق کبائر گناہ کون کون سے ہیں، جیسے شرک ہے، اللہ کے نازل کردہ تعلیم یا فیصلے کو ناپسند کرنا، اس طرح کے جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔